أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے ایک بار ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، ہر سال تو دکھا دے 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 ہر سال تو دکھا دے، ایک بار ہی دکھا دے ایک بار ہی دکھا دے، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں عالیہ جمشید اور بلال خان آپ کے ساتھ، یہ خوبصورت سی محفل ان لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے جو آج حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے دعا ہے جو امید سے ہیں اس وقت کہ ہم بھی جائیں اور اس کی زیارت کریں، اور میری بھی امید ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں وہاں کی زیارت کروں، اور تمام ان مسلمانوں کو بہت 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 مبارک ہو جنہوں نے وہاں پر حاضری دی ہے، کیونکہ جس کو وہ بلاتا ہے وہی وہاں جاتا ہے، اور جس کے نصیب میں ابھی نہیں لکھا ہوتا پھر وہ لائن میں لگا ہوتا ہے۔ مایوسی تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہمیں امید ہے اپنے خدا پر کہ ہم بھی وہاں کی حاضری دیں گے۔ ہم جاتے ہیں بلال کی طرف۔ بلال، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمامی دیکھنے والے جو ناظرین ہیں اور یہاں بیٹھے محفل کے اندر جو حاضرین ہیں، اور خاص طور پر جو کیمرے کے پیچھے جو لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا حج کی اور حج مبرور کی، اور پھر ان ساتوں کی جو اس وقت سعودیہ کے اندر اور مکہ مکرمہ میں وہ تمام فرائض، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سر انجام دی جا رہی ہیں، ہم بھی اس عبادت میں شامل ہو گئے، اور برملا اس بات کا اظہار میں کرتا ہوں کہ ہم سب جس طرح سے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کیا، اس کے بعد پھر جو ہے اچھا، ہم بتانا بھول گئے کہ ہمارے ساتھ تھے حافظ محمد
بلال صدیقی اور تلاوت پر تھے، اور ہم میں تھے محمد جاسر. بہت بہت خوبصورت سی آوازیں ہیں جو ہمارے اس کو ماحول کو آپ چینج کرتے ہیں، کیونکہ یہ اچھی آوازیں ہوتی ہیں جو اس محفل کو اچھا بناتی ہیں. اور اس محفل کو خاص طور پہ سجانے کے لیے عدنان اور عمران کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ اور ساتھ میں ہی آج فرید صاحب اور بشرا کا بھی کروں گی، کیونکہ یہ سب مل کر اس محفل کو بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں. علامہ ادریس کا کروں گی، کیونکہ یہ سب ساتھ نہ ہوں میرے کھڑے تو میں اس پروگرام کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مسلمان تو ہم ہیں، مگر جو تعلیم ان لوگوں کے پاس ہے ہمارے پاس اس کی تھوڑی سی کمی ہے. بالکل ایسا جتنا علم ان لوگوں کے پاس ہے ہمارے پاس بہت کم ہے. ہمارے ساتھ آج ایک ہیں ڈاکٹر عنیر رضا، ان کا بھی اینو رضا، سوری وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بہت وہ رکھا ہے. اینو رضا ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. مگر میں کہتی ہوں کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں ہمارے نبی کا نام نہ ہو تو محفل ادھوری رہ جاتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم نعت کی طرف چلتے ہیں. فرید صاحب آپ کو ہی تکلیف دیتے ہیں اس بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ تکلیف تو نہیں جی، آپ کا تو خیر سعادت کی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پیش کرتا ہوں. مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، دیدار ہے. مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے. اور پیاری پیاری ہے مدینے کی فضا، سبحان اللہ. پیاری پیاری ہے مدینے کی فضا، لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، انوار ہے. مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو طلب فرمایا وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ترجمانی جو ہے شاعر کس طرح سے پیش کرتا ہے کہ مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، دل بھلا اس کا یہاں کیسے لگے، دل بھلا اس کا یہاں کیسے لگے، جس کو آقا کی گلی سے پیار ہے، جس کو آقا کی گلی سے پیار ہے، پیار ہے. مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے. اور موت آئے کاش طیبہ میں کمال، آمین آمین. موت آئے کاش طیبہ میں کمال، موت سے کس کو بھلا انکار ہے،
موت سے کس کو بھلا انکار ہے، انکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ جب ذوالحج کا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سی خوشی اور روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لاکھوں مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی بدل دینے والا سفر ہے۔ یہ ہمیں عاجزی، صبر، برداشت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ ایک امیر انسان بھی احرام میں ہوتا ہے اور ایک غریب بھی، نہ کسی کے کپڑوں میں فرق، نہ دولت کا غرور، سب ایک ہی لباس میں ایک ہی رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی اسلام کی اصل خوبصورتی ہے۔ ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں فرق پیدا کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، جبکہ وہ غلط ہے۔ وہ ساری تفریق جو ہے نا وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر کہ ہماری جو عالیہ جی بیٹھی ہوئی ہیں، طبیعت ناساز ہے لیکن یہ تمام جو محفل یہ سجائی گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ محفل کہیں کسی اور جگہ منتقل نہ ہو جائے، برخاست نہ ہو جائے، اس لیے یہ محبت کرتی ہیں۔ اور یہ بھی عشاق کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ ثنا خوانی کے جو فرائض سر انجام دیے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ عاشق ہیں، یہ عاشق ہیں اور یہ سفیر ذکر محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم جو سنتے ہیں بیٹھ کر ہم بھی وہ عشق کرتے، تو یہ اس عشق کی وجہ سے اور یہ حج جو ایک اہم رکن ہے اس فریضے کی وجہ سے یہاں پر آج بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کچھ ہمت پیدا کرتا ہے۔ واقعی کل کچھ ایسی سچویشن تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں صبح کا شو نہیں کر پاؤں گی، پر میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، میں اس کو مس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ بلال سحری ٹرانسمیشن، افطاری ٹرانسمیشن بہت اچھی کرتا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلنا اور میرے ساتھ تم پارٹیسپیٹ کرنا۔ آپ لوگ تھے سب میرے ساتھ، مگر پھر بھی مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ تو اب ہم چلتے ہیں کہ جی ایک نعت رسول مقبول کی طرف۔ نعت رسول مقبول ہمیں سنائیں گی پیاری سی بچی ماشاءاللہ سے، کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ۔ ننھی شہزادی، ننھی شہزادی کا نام ہے فاطمہ۔ کیا لے کر آئی ہو تم؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سردار ہو آپ۔ جو فاطمہ نام ہے نا، آپ کی نام کی جو نسبت ہے اتنی خوبصورت ہے نسبت کہ جنت کی عورتوں کی سردار مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ میں یا عالیہ یا پھر کوئی اور صاحبان نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں، جن کو پوری امت کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری امت تک کے لیے جو ہے نا وہ رحمت للعالمین بنا کر اور اللہ کرے کہ میری بچی کا نصیب بہت پیارے ہوں، بہت اچھے ہوں، آمین آمین اس کے نام کے ساتھ، اور اس کی تربیت اس کے ماں باپ اچھی کر رہے ہیں، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ کیا خوبصورت سا کلام سنائیں گی؟ آمین، اونچا سنائیں اور سب کے لیے دعا کریں۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، ماشاءاللہ، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں، کعبہ دکھا دے مولا، بھائی سب مل کے ننھی شہزادی کا ساتھ دیں گے، ماشاءاللہ کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، بھائی سب اس شہزادی کی حوصلہ افزائی کریں گے اور مل کر ساتھ دیں گے۔ دکھا دے مولا، کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، بڑا خوب ان کا مقدر ہے
की माशाअल्लाह, बारिश माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जहाँ काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला। मैं अक्सर ही यादों में काबे को पहुँचा, मैं कितना हूँ तड़पा, मैं कितना हूँ रोया, मैं कितना हूँ तड़पा, मैं कितना हूँ रोया। है बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना है बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना, करूं कैसे मैं ये लबों से बयां। काबा दिखा दे मौला बहुत खूबसूरत बच्चे, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे माशाअल्लाह। मौला। माशाअल्लाह, बेशक सुभान ये फातिमा के दिल की आवाज़ और हम सब के दिल की आवाज़ के काबा दिखा दे मौला। अच्छा, कहते हैं सफ़े मरवा के दरमियान सही में हज़रत हाजरा की याद दिलाती है, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करती रही लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद हम भी नहीं छोड़ेंगे, हमें भी काबा देखने को नसीब होगा। और फिर अल्लाह ने जमजमा का चश्मा जारी फरमा दिया और ये हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। बेशक बिल्कुल ऐसे ही ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। हज का सबसे अहम दिन अरफात का दिन होता है, जहाँ लाखों लोग अल्लाह के हजूर हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं। कहते हैं कि इस दिन अल्लाह अपने बंदों के सबसे ज़्यादा गुनाह माफ़ फरमाता है। आज के दौर में इंसान बहुत परेशान है, नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे वक्त में हज हमें मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे का दर्ज देता है। बिल्कुल ऐसा बेशक ही है। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। हम डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर आपके? अच्छा, आपने बताया कि आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हज के लिए, फिर आपने माशाल्लाह से वहाँ की ज़ियारत भी की है और बहुत बाइस से फ़ख्र है आप हमारे लिए कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा हज करने की सआदत हासिल हुई है और कई मरतबा उम्रा और दीगर ज़ियारत मदीना और दीगर मकामात की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ है। और हज का सफ़रनामा मैंने जो फ़र्स्ट टाइम मैंने हज किया था 1972 में, 2-3 मेरा वहाँ चेंज हुआ था और सेकंड टाइम फिर 1998 में मैंने किया था, जिसका मैंने सफ़रनामा ये अच्छा, इन दोनों 300 ज़ियारतों में और हज के दरमियान भी काफ़ी वक्फा है। जी वक्फा। इस वक्फे में भी आपने काफ़ी तब्दीली भी देखी होगी वहाँ। जी मैंने वो सफ़रनामे में भी ये चीज़ का बहुत सी चीज़ें जो रिपीट हुई हैं हमारे साथ वहाँ, जिस किस्म के, क्योंकि कल्चर जो है वहाँ का वो जो पहले से चला आ रहा है कदीम, वो जो 1400 साल पहले भी था, बाद में भी नज़र आता रहा। फिर जब हमने अपने शुरू के इब्तदाई सफ़र में देखा और फिर वो कल्चर जो हमने 98 में एक लंबे डिस्टेंस वो झलक दिखाई देती गुजरने है के बाद, तो हमने देखा ये तो ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है। तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपने दोनों जो बातें। सफ़रनामा लिखा उसमें वो झलकियाँ हम महसूस कर सकेंगे, देख सकेंगे। बिल्कुल ऐसा है कि इसमें एक तरह से एक तो सफ़र है अपनी जगह, जिसके लुत्फ़ का पहलू भी होते हैं सफ़र में। मसलन कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहाज़ में बैठ रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, कोई लोगों ने कुछ कह दिया, कुछ हमने कह दिया। एक है हज के अरकान की अदायगी, जो बिल्कुल सीरियस चीज़ है। फिर वो तो वहाँ पर वो लुत्फ़ के पहलू उस साइंस में नहीं आते हैं, लेकिन लुत्फ़ अंदर दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, रूहानियत के हिसाब से फील होता है। अक्सर में एक जुमला जब आपका वीज़ा लग जाता है, जब से ही रूहानियत अंदर शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली आदमी वहाँ पहुँच जाता है। मैं पहुँचाता हूँ जहाँ पर आप पहुँचाना चाह रही हैं ना नाजरीन को। जब आप में अंदर तड़प होती है ना,
تو پھر لطف جو ہے نا وہ کتاب پڑھ کے منظر کشی جو ہو رہی ہوتی ہے نا تو سامنے پورا جو ہے نا وہ عکس سامنے آتا ہے اور پھر اس کا لطف ہوتا ہے اس تڑپ کا. جی اس سفر نامے پر تقریباً 40 سے زیادہ افراد نے اس پر کمنٹس میں لکھ کے بھیجے ہیں، جس میں اعلیٰ بڑے اسکالرس اور شعراء ادبا سب شامل ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو لوگوں نے نوٹ کیا ہے، جو میں خود سے نہیں کر سکا تھا، کہ جس میں انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ مشاہدہ جیسے جب اس کو پڑھ رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اندر وہاں پہ موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں عنوانات ہم نے ذیل میں دیے ہیں. اچھا، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد یہ ارکان ہیں، اور اہل تشیع میں خمس بھی ہوتا ہے. یہ ارکان ہے جو ادا کرنے ہوتے ہیں، فرائض ہیں. بے شک. تو اس میں سب کے اندر کنڈیشنز بھی آتی ہیں. مثلا نماز جو ہے، کوئی اگر بیمار ہے تو کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو چینجیبل ہے. اچھا، اسی طرح سے روزہ میں بعض کنڈیشنز میں، خاص طور پہ خواتین میں نماز بھی روزہ بھی ادائیگی میں چینجز آ سکتی ہیں کہ بھئی ادا کر سکتی ہیں یا نہیں. اسی طرح زکوٰۃ ہر کوئی جو صاحب نصاب ہے وہی دے گا. اب آ جائیے جہاد، وہ تو ڈیفینس ہے اور وہ ایک مملکت کی اور اجتماعی صورت کی چیز ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، انڈیویجول نہیں ہے وہ. اچھا، اب آ جائیے حج. اچھا، اہل تشیع میں خمس ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ اس کے صاحب سادات اور صاحب معصوم. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو حج ہے وہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، وہ صرف ان مسلمانوں پر واجب ہے جو مستطیع ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں. بالکل اور یہ بالکل ایسا ہی ہے. انڈرسٹوڈ بات بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ ادھار لے کر اور اس طرح کر کے ٹینشن لے کے نہیں. ہاں، لیکن جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اور قرضہ لے کر بھی نہیں جا سکتے. وہی تو کہہ رہی ہوں، کسی سے ادھار لے کر، اور قرضہ اس لے کے ساتھ کر. ساتھ قربانی بھی قرض لے کے نہیں کی جا سکتی ہے، صاحب استطاعت ہوں تو. اچھا، ایک بات میں بھی بولوں گی. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کا انہوں نے پیسہ دینا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا حق چھینا ہوتا ہے، بہت سارے بھائیوں کی زمینیں اپنے نام کی ہوتی ہے، بہت ساری بہنوں کے حصے لے لیے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا حج کیا کہتے ہیں؟ اس میں کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کاروباری لوگ ہیں، ان کے لین دین اس طرح کے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کا انہوں نے دینا بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں سے لینا بھی ہوتا ہے. عام زبان میں تو اس میں یہ کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے. کسی کا حق مارنے کی بات کر رہی ہیں آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ قطعی جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی نیک کام جو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد یا کسی کا حق ادا کیے بغیر، جسے حقوق العباد کہتے ہیں، عباد جمع ہے عبد کی، عبد مطلب بندہ. بندوں کے حقوق اگر ادا نہیں کیے، دیکھیے حقوق اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہمیں اس سے امید رکھتے ہیں ہم. بے شک. لیکن بندے کے حقوق اگر ہم سلب کریں گے تو وہ اس سے ہی معافی مانگنی پڑے گی، وہ قرض دار رہیں گے اس کے بندے کے. تو اس لیے یہ چیز نہیں چلے گی، قطعی کسی بھی عبادت میں نہیں چلتی ہے. ایون کوئی نماز پڑھنے لگی اور اجازت نہ ہو اس کے گھر میں اس کو، تو وہ وہاں نماز بھی ادائی نہیں ہو سکتی. یہ شرعی مسئلے ہیں، فقہی مسئلہ. بڑی چیز ہے کہ حق تلفی کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مقبول حج ہو جائے گا. نہیں بالکل بھی، تو یہ تو بالکل ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی کا حق مار کے، حق تلفی کر کے. اور ہم صاحب آپ حج کے بارے میں بتا رہے تھے، حج کو ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم سبھی جانتے ہیں لیکن حج مجموعہ ہے مختلف عبادات کا. سوری میں آپ کی بات کاٹتی ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کو مہمان آتے جا رہے ہیں، شامل ہو جائیں سب. تو شامل ہو کر جب ہم سب سے بات کریں گے، فرید صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بشرا ہیں ہمارے، ابھی علامہ ہیں، ان کو ہم لیں گے. اس سے پہلے میں جاؤں گی صابری خاندان کی طرف اور ان سے کہوں گی کہ کوئی خوبصورت سا ایسا کوئی کلام سنائیں کہ ایسے لگے کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. دل سے تو ہم پہنچے ہوئے ہیں. جب اتنے مسلمان پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری روح بھی گئی ہے. بہت سا ہمارے اپنے بھی گئے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے کالز کیے ہیں. میں ان سب کا بہت تھینکس کروں گی. اسپیشلی انہوں نے خانہ کعبہ پر جا کر انہوں نے مجھے کال کی ہے شام کے وقت. اچھا، ایک قصہ میں بتاتی جاؤں. پہنچا دیا گیا آپ کو وہاں پر؟ ایک قصہ بتاتی جاؤں کہ ہمارے ابھی ایک بچہ گیا ہے ہمایوں عمرے پر، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں. میں بس یہ پروگراموں کے اس میں جھنجھٹ میں بھول گئی کہ وہ جا رہا ہے. اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی مغرب کے بعد اس کی یاد آئی. آپ یقین نہیں مانیں گے، لٹرلی مجھے اس کی یاد آتی ہے اور میں اس کو کال ملاتی ہوں. میں نے اسے کال ملائی ہے تو اس نے کال کاٹ دی ہے. میں نے کہا اس نے کال کیوں کاٹی ہے؟ کہتا ہے 2 منٹ. 2 منٹ کے بعد اس کی کال آتی ہے تو میں نے کہا تم نے میری کال کیوں کاٹی؟ کہتا ہے میں سامان نا ذرا سائڈ پر کر رہا تھا. میں نے کہا کہیں جا رہے ہو؟ کہتا ہے آپ کو ہو کیا گیا ہے؟
آپ کو یاد نہیں میں حج پہ جا رہا ہوں. سچی سے وہ جہاز پہ چڑھنے والا تھا, اس سے پہلے میں نے اس کو کال کی ہے اور میری وہاں پر اس سے بات ہوئی ہے. پتہ نہیں آٹومیٹکلی میں اس کے ساتھ جوائن ہو گئی. ماشاءاللہ. کہنے لگا میں پریشان تھا کہ آپ مجھے چھوڑنے نہیں آئی, تو اس کے لیے پھر میں نے اس سے معذرت کی کہ واقعی میں بھول گئی ہوں, کہ میں اتنا مصروف ہوں کہ میں بھول گئی. اور پھر وہاں جا کر اس نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسپیشل مجھے فون کیا ہے اور ویڈیو کال کی ہے کہ میں یہاں پر آپ سے دعا کروانا چاہ رہا تھا آپ کے لیے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کنیکٹ کہ آپ کو لے جاتے ہیں. جب اللہ نے لکھا ہے وہاں تو ہم حاضری دے ہی دیں گے, مگر کچھ دل کے قریبی لوگ وہاں پر جائیں گے. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں, سوری میں نے آپ کو تھوڑا لیٹ کر. سب سے پہلے تو آپ سب کو سلام. وعلیکم اور السلام. بہت بڑا دن ہے آج ماشاء اللہ سے کہ ہر دلی مراد اور جو ہماری خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اچھا میں نے کپڑے نا آج پہن کر آئی ہوں, میرا میک اپ آرٹسٹ کہتا ہے کپڑے, میں نے کہا یار عید کے دن ہے ہمارے, یہ بہت بڑا دن ہے ہمارے, دیکھا جائے تو اس سے بڑے دن. یہ جو 10 سے 12 دن جو گزرتے ہیں نا, اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مقبول ترین دن ہے. ان دنوں میں جو عبادت ہے وہ عبادت سب سے زیادہ مقبول ہے. لائک اس کا جو ثواب ہوتا ہے ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک سو کہ التجا کی جاتی ہے اور التجا ہی کی جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو, کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی, عاشق مصطفیٰ کی ادا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو, عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. کیا اذا تھی اذان بلالی, ماشاءاللہ. حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے, آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد, جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی. بھر دو جھولی. شارٹ پڑھیے کیونکہ نہیں بہت اچھا. امجد صابری کی جو آخری جو نعت تھی, جو کلام پیش کیا تھا, وہ مجھے تھوڑا سا سننا ہے. ایک جملہ یہاں پر کہہ دیتا ہوں, وہ بھی صابری خاندان کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی کچھ پڑھتے ہیں نا تو وہاں جہاں پہنچنا ہوتا ہے نا, وہاں پورے جو قافلہ ہوتا ہے نا اس کو ساتھ لے کر وہاں پہنچاتے ہیں. خود تو وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کیفیت یہ ہوتی ہے. بھائی یہ تو خدا کا تحفہ ہے نا, خدا کا تحفہ آپ سب کے پاس بہت زیادہ. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہم آمین. چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. حج اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ عالیہ جمشید اور بلال خان.
خوش آمدید. پھر ہم حج اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اب ہماری جو پوری جو ٹیم ہے وہ جمع ہو چکی ہے, جس میں ہم ان سے سوالات کریں گے حج کے بارے میں اور آپ تک وہ نالج پہنچائیں گے جو ہمیں پہنچانی چاہیے. ہمارے ساتھ ہیں علامہ ادریس قادری, السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہیں فرید خورشید احمد, السلام علیکم. ادھر ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب, ساتھ بشرا نے ہمیں جوائن کیا, بشرا ارشد نے, السلام علیکم. اچھا جی, اب ہم ان سے سوالات کریں گے اور جتنا بھی حج ہم جس دن سے شروع کرتے ہیں جب ہم اینڈ کرتے ہیں اس کے درمیان کا جو سارا قصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. بلال, آپ سوال کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ گفتگو کا جو سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور بھی کچھ مہمان ہیں جو پس پردہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. سوال و جواب جو ہے وہ اس وقت اس نشست کا آغاز کر لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اور عالمہ بھی موجود ہیں. سب سے پہلے میں علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. جب ہم حج کا ذکر کرتے ہیں تو حج مختلف عبادات کا مجموعہ ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں ماضی کے اندر تو جو سنت ابراہیمی ہے علیہ السلام وہی فرض کر دی گئی ہے حج کے اندر, کہ اگر یہ تمام حرکات و سکنات نہیں کی جائیں گی تو یہ حج مقبول نہیں ہوگا, حج قبول نہیں کیا جائے گا یا مکمل نہیں ہوگا. اچھا, تو ذرا ادھر سے گفتگو کا آغاز کر کے روشنی ڈالیں. ہم یہ سوال بشرا سے پوچھ رہے تھے, بشرا آپ جواب دے دیں. حج کے بارے میں بتاتی ہوں کہ حج کی جو اسلامی تاریخ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوئی ہے. انہوں نے جب تعمیر نو کی خانہ کعبہ کی, مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کی جب تعمیر نو کی, اس وقت سے آ رہی ہے. اور یہ سالہ سال مطلب جب انہوں نے تعمیر کر لی تو اللہ نے کہا کہ اب اذان دیجئے اور لوگوں کو جمع کیجئے. تو انہوں نے کہا اس ویران وادی میں, اس تپتی صحرا میں کون آئے گا؟ اللہ نے کہا آپ پکاریے, جمع کرنا میرا کام. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور آج آپ دیکھیے 15 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت موجود ہیں, لوگ وہاں جمع ہیں. تو اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے اور یہ سالہ سال چلتا رہا. لیکن پھر دور جاہلیت میں بہت سی بدعات اس میں شامل کر دی گئیں کہ برہنہ طواف شروع کر دیا, قربانی کا گوشت خانہ کعبہ پہ مسح کرنا شروع کر دیا. تو آہستہ آہستہ یہ خرافات اس میں شامل ہوتی گئیں. پھر سر 9 ہجری میں قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں آیا کہ حج ہم پر فرض کیا مسلمانوں پر, اور اس وقت یہ ساری خرافات جو بدعات تھیں, جو رسومات تھیں, یہ سب ختم کی گئیں. اور عقیدہ توحید, اصل مقصد اس کا عقیدہ توحید ہے, اور تمام مسلم بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ جمع کرنا ہے. اور تب سے یہ حج شروع ہوا. پہلا جو حج ہوا تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا نائب بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. پھر 10 ہجری کو 9 کو فرض ہوا, پھر 10 ہجری کو اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حج میں خود ادا کروں گا, اور تمام عالم اسلام میں پھیلا دیا جائے کہ یہ حج میں ادا کروں گا اور میرے ساتھ سب جمع ہوں. تو اس وقت 1,40,000 صحابہ نے شرکت کی. جگہ جگہ سے, ہر جگہ سے وہاں پر صحابہ جمع ہوئے. یہ پہلی دفعہ تھا جو اتنے زیادہ صحابہ ایک جگہ جمع ہوئے اور حج ادا کیا. اور اس وقت یہ ان کا آخری حج اور پہلا حج ایک ہی تھا, حجۃ الوداع. تو اس کو حجۃ الوداع اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے اس وقت جو خطبہ دیا اس میں سب سے پہلی بات یہی کہی کہ لوگوں میری بات سنو, غور سے سنو. مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تم لوگوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں گا. اور انہوں نے وہ خطبہ دیا, اور یہ تب سے آج تک چلا آ رہا ہے. بے شک حج یہ ہے. اچھا ادریس سر, آپ سے پوچھتے ہیں احرام کی حالت 2 چادروں کا لباس کیا فلسفہ اور حکمت رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا سے جمع ہوئے مسلمان, اور یہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف اقوام سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف رنگ اور نسل سے ان کا تعلق ہے. لیکن ان تمام افراد کے جمع ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے لباس کا انتخاب فرمایا وہ ایک ہی لباس کا انتخاب فرمایا,
اور وہ سادہ سی 2 چادریں ہیں اور ایک ہی رنگ کا؟ جی بالکل ایک ہی رنگ کا سفید لباس، اور سب کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 چادریں ہی پہن سکتے ہیں اور وہ سفید کلر کی ہوں اور بالکل سادہ ہوں، چاہے وہ ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، چاہے وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے یہی ہے کہ وہ 2 چادریں ہی پہن سکتے ہیں اور اسی میں ہی حج کے تمام ارکان ادا کریں گے۔ یہ تو مرد حضرات ہو گئے؟ جی یہ مرد حضرات کے لیے، اور خواتین کے لیے یہ کہ وہ بھی سادہ لباس اختیار کریں گی اور اس میں بھی کوئی فیشن اختیار نہیں کر سکتی، کوئی اس طرح کی ریشمی لباس یا پھر اس طرح کا لباس کہ جس میں نمود و نمائش ہو وہ نہیں کر سکتی، اور اسی طرح خاص طور پر منع کیا گیا کہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام جو ارکان ہیں اس میں خاص طور پر جو فلسفہ ہے وہ ہے سادگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کا، اور اپنے آپ کو انکسار ثابت کرنے کا کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، یا اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور جس طرح کہ عالمہ صاحبہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہے، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں وہاں پر، اور کروڑوں اربوں عرب سے زائد جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی واحد ہے اور تو ہی معبود ہے۔ تو یہ جو 2 چادروں کا فلسفہ ہے مردوں کے لیے، اور اسی طرح خواتین کے لیے جو سادہ لباس کا فلسفہ ہے، یہ اسی بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمود و نمائش کی اور تفاخر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کے خلوص کی جو بڑی خاص اہمیت ہے، جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واموالکم واعمالکم، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری خوبصورت چہروں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری خوبصورتی، تمہارے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو اہمیت دیتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ تمہارے دل وہ کس طرح اس میں خلوص ہے، اس میں تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اور اسی طرح تمہارے عمل کتنے ستھرے ہیں۔ تو یہ جو 2 چادروں کا فلسفہ ہے ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ تو حج بھی ماشاءاللہ سے کر کے آئے عمرہ، یہ صفا مروہ والا جو قصہ یہ تو تب سبھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ فرمائیں۔ اور مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ حج کا جو فریضہ ہے ہم کون سی تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بتا دیں۔ اچھا یہ بہت اچھی بات آپ نے کی عالیہ صاحبہ۔ دیکھیے یہ جو مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک بات 2 باتیں میں احرام کے حوالے سے، مردوں کا جو احرام ہے 2 کپڑے بغیر سلے، اس میں سر نہیں ڈھانپ سکتے، بالکل ایسا ہی، جبکہ نماز میں ہمارے یہاں سر ڈھانپنا ہوتا ہے نارمل طریقے سے، اور خواتین کا ایسا ہے کہ چہرہ نہیں چھپا سکتی، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں جو عام بہت سارے لوگ اس بات پہ بات کرتے ہیں۔ چینج ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ جو ظہر اور عصر نماز ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی فوراً ظہر کے فوراً بعد عصر، چاہے ٹائم ظہر سے لے کے عصر تک کے ٹوٹل ٹائم میں کسی بھی وقت میں ظہر اور عصر فوراً پڑھ لیں۔ اسی طرح اس کو کہتے ہیں ظہرین، اور مغرب اور عشاء کو ساتھ اسی طرح پڑھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مغربین۔ تو یہ ایک چینج جو وہاں اور یہاں میں، دنیا بھر کے اندر جتنے مسلمان ہیں، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، وہابی، سلفی، وہاں جا کے کوئی چیز نہیں رہتی، بالکل سب پیچھے چھوٹ جاتا ہے، سب توحید پرست ہوتے ہیں جیسے میری بہن نے بتایا ابھی، اور وہاں پر سب لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ صرف ہوتا ہے ایک جملہ جو احرام نیت کر کے جب باندھ لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو یہیں سے پہن کر جاتے ہیں۔ اچھا وہ اصل میں میقات مقرر کیے گئے ہیں، جہاں سے حضور سرور کائنات نے مقرر کیے تھے، جو مدینہ سے آنے والے مسجد شجرہ پر، اور ادھر جدہ سے اور مکہ کے درمیان میقات آتا ہے، اس طرح چاروں طرف سے یمن کی طرف سے آنے والے اور دیگر مقامات کے، عراق کے، تو وہ میقات مقام ہے جو یہاں سے باندھتے ہیں۔ جب پلین اس میقات کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے اب نیت کر لیجیے، نیت کر لیں، وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتی ہے فلائٹ کے اندر، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ اس وقت نیت کر لی جاتی ہے۔ اس وقت تک 1-2 کپڑے ہوتے ہیں، وہ نیت کرتے ہی وہ حالت احرام ہو جاتی ہے، حالت احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ سب شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت اب کہ وہ نیتوں کا ہو جاتا ہے،
نیتوں کا عمل دخل اتنا ہے جو نیت، کہا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ 2 کپڑے، کیا بالنیات۔ خوبصورت جملہ ادا کیا ہے کہ 2 کپڑے پہنے، نیت کرنے کے بعد وہ احرام بلال میں بھائی تبدیل ہوئے پورے حج کے اندر ماشاءاللہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. یہ جو میں نے جملہ لبیک اللہم لبیک سنایا یہ ہے لازم احرام کے بعد، لیکن ٹوٹل پریکٹیکل ہے اور خاص چیزیں بولنے کی پڑھنے کی کچھ سچ کو اس طرح نہیں ہے پورے حج کے اندر. جو فرائض ہیں وہ تو نماز وغیرہ وہ ہیں، اور طواف جو کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود سے کو چوم کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اور پھر اگر تو موقع مل جائے، کیونکہ 15 لاکھ لوگ اگر ہوں گے تو چومنے کا موقع بہت کم دفعہ آتا ہے. جی جی وہاں بلال پر بھائی صبر جو ہے نا وہ اہمیت دیتا ہے کہ نہیں صبر ہوتا، کا دامن نہیں چھوڑنا. تڑپ ہی ایسی ہے نا کہ نہیں پر صبر ہے کہ خدا کا ہم گھر کسی ہے. کو دھکا دے کر کسی کو ہاں پاؤں یہ پہ تو نیچے خیر نہیں ہوتا. اچھا جی ایک نعت رسول مقبول کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آئیں گے، پھر آپ سے کریں گے مزید باتیں. حافظ بلال صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، یہ خوبصورت آج سا بھائی کلام مجھے سنائیں لگتا ہے گے. کہ تمام شجرہ جو ہے نا وہ بلال 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 جو ہے نا ہر طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے، رسوا نہ کیا، میں تو نادان. جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، میں تو نادان. روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، مہ خورشید نے بھی اتنا اجالا نہ کیا، میں تو نادان تھا. کلام تھا حافظ بلال صدیقی کا. اور جس محفل میں ہم ہیں اس محفل میں خوشبو دوڑ رہی ہے، اور وہ خوشبو جو ہے ایسی خوشبو ہے جو ہم سب محسوس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو علامہ ہیں، جو عالمہ ہیں، جو ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ سب محسوس کر رہے ہیں کہ وہ خوشبو کیا ہے، اور ہمیں وہی خوشبو لے کر آنی ہے اس پروگرام میں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید اچھا بنائیں. اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ہیں، ہم ان کی طرف چلیں گے. اور نام بتائیں گے آپ بیٹا اپنا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سیدہ فاطمہ.
اونچا بولیں گے. سیدہ فاطمہ. ماشاءاللہ سے. دیکھو آج آپ دیکھیں نام بھی وہ آ رہے ہیں. ایک اور فاطمہ آج موجود ہے. کون سا کلام سنائیں گے؟ اچھا میں ایک چیز بتاؤں, ایک فاطمہ بنت اسد ہیں اور ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور دونوں کا کردار, دونوں کا رتبہ بڑا بلند بتایا گیا ہے. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ہیں اور ایک ان کی زوجہ ہیں. اچھا یہ بھی آپ کو میں بتا دوں تو فاطمہ کا جو یہ لفظ ہے نا, جو نام ہے, اس میں خود ہی اتنی خوشبو کے فضا معطر ہو جاتی ہے. گوش گزار کرتے ہیں ہماری سماعتوں کے چند اشعار. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا, احساس کے پردے لہرائے, ایمان کی حرارت تیز ہوئی, احساس کے پردے لہرائے, ایمان کی حرارت تیز ہوئی, سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سر اپنا سودا بھول گیا, سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سر اپنا سودا بھول گیا, پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر, ایک ابر کرم نے گھیر لیا, باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے, کیا مانگ لیا کیا بھول گیا. ایسا کلام تھا. اچھا جی فرید صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ لبیک اللہم لبیک کے الفاظ کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو یہ صدا بلند کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں پروردگار دو عالم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, اے رب میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اللہ رب کریم کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی جن کو یہ اذن عطا کرتا ہے وہی بلال بھائی اس دربار پہ حاضر ہوتا ہے. اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں دنیا بھر سے آج اس مقدس سرزمین پر موجود ہیں اور لبیک کی صداؤں سے وہ میدان جو ہے گونج رہا ہے. کیا سما ہوگا نا. اللہ تبارک, بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری زندگیوں میں بھی وہ دن لے کر آئے کہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے منظر دیکھ سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جن لوگوں نے دعائیں کی ہیں ان کو تو نے طلب فرمایا. ہم بھی دعا کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بھی وہ دیار دکھا, ہمیں بھی وہ گھر دکھا,
ہمیں بھی وہ پیارا پیارا مدینہ دکھا کہ ہم بھی دیکھ سکیں. اور دل بڑا خوش ہے اور بہت مبارکباد کے مستحق آپ تمام لوگ ہیں کہ جتنی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ نے سجائی ہے. ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے, علامہ صاحب نے کی ہے, ہماری بہن نے بہت خوبصورت بتایا کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں میں ہمیں شرکت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیض و برکات ہم تمام کو خوب عطا فرمائے. آمین. اچھا علامہ صاحب آپ سے پوچھوں گی, خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور حجر اسود کو چومنے کی کیا حکمت ہے؟ خانہ کعبہ اگر ہم یہ کہیں کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں تو ان سب کا مرکز اور محور جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. بالکل ایسے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین میں ایک ایسے ٹکڑے کا انتخاب فرمایا کہ جو ٹکڑا اس دنیا میں ازل سے لے کر یعنی جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور جب تک انسانیت کی بقا رہے گی تب تک جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے آئیں گے تو جہاں بھی وہ رہیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ٹکڑے کی, اس خطے کی تکریم کریں, اس کی عزت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکجائیت کے لیے, یکسانیت کے لیے اور تمام عالم اسلام کے اندر اور تمام دنیا کے اندر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے ماننے والے موجود ہیں تو ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قبلے کا انتخاب فرمایا. اور یہی مسلمانوں کی یکجہتی کا اور یہی مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان موجود ہوں تو ان سب کے لیے لازم ہے کہ اسی جانب رخ کر کے نماز ادا کریں اور اسی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں. اور اس میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جس طرح کچھ نادانوں نے سوال بھی کیے, اعتراضات بھی کیے کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے, تم لوگ پتھر کو سجدہ کرتے ہو. تو در حقیقت یہ پتھر کو سجدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے, کیونکہ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تاکہ تم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو در حقیقت یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو خانہ کعبہ کی طرف, تو اسی لیے اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. اور اسی طرح جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس خانہ کعبہ کی عزت اور تکریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف جیسے فریضے کو لازم قرار دیا کہ پروانوں کی طرح ارد گرد مسلمان جمع ہوں اور طواف کرتے رہیں اور خانہ کعبہ کی عزت اور اس کی تکریم بجا لاتے رہیں تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ خانہ کعبہ کی عزت کو, خانہ کعبہ کی تکریم کو سمجھ سکیں. تو یہ جو طواف کا فلسفہ ہے اور خانہ کعبہ کی جو عزت کا فلسفہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے. ان کی گفتگو کے اندر مجھے دو جو ہے نا نقطے نظر آئے. ایک چیز یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ بت فروشوں کے لیے جو جملہ ہے تو بت شکنی کی گئی تھی خانہ کعبہ کے اندر جب ولایت کو, جب وہاں پر ولادت ہوتی ہے ولایت کی اور ولی اللہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بت شکنی کی طرف ہی جا رہا ہے معاملہ. اور اس سے اجازت دے تو بلال بھائی میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ آمد ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ کہیں سے اسکرپٹ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے طواف کا ذکر کیا نا تو سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی چیز جس کے اندر طاقت ہو, جس کے اندر کشش ہو, اس کے گرد اگر کسی میٹل کو گھمایا جائے نا تو اس میٹل کے اندر بھی مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو جب طواف کریں گے آپ کعبۃ اللہ کا تو پھر آپ کے اندر بھی وہ کشش پیدا ہو جائے گی. اور تیسرا جملہ کہ کعبۃ اللہ کے عین اوپر عرش کے اوپر اللہ کا بیت المعمور گھر ہے جس کے اوپر آپ نے کہا نا کہ یہاں پر طواف کیوں کیا جاتا ہے, تو اسی لیے یہ معین کیا گیا ہے اس جگہ کو. وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں اوپر آسمانوں میں. اچھا وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ بتوں کو توڑ دیا گیا, بت شکنی ہوئی ہے, تو وہ اس کی ابتدا یوں سمجھیں کہ سب سے پہلے تو جب فاطمہ بنت اسد آپ نے فرمایا جب تشریف لاتی ہیں خانہ کعبہ کی طرف تو ان کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی کیفیت کہیے یا جس طرح بھی کہیے ان کو پتہ چلا کہ مجھے خانہ کعبہ کی طرف جانا ہے کیونکہ ولادت امیر المومنین کا وقت قریب ہے. تو نارمل طریقے سے ایسے وقت میں خواتین اس طرح کہیں نہیں بلکہ گھروں کی طرف جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب وہ خانہ کعبہ میں رکن یمانی کی طرف گئی ہیں تو دیوار شق ہوئی
دیوار کا شق ہونا ایک جملہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے ہم نے سب نے سن لیا, آپ نے بھی سن رکھا ہے, لیکن معمولی بات نہیں ہے. یہاں بھی کچھ ایسا واقعہ ہو تو سب زلزلہ سمجھیں گے, ڈریں گے, خوف زدہ ہوں گے, دوڑیں گے. لیکن آپ کیا کرتی ہیں کہ وہ اندر تشریف لے جاتی ہیں اور دیوار دوبارہ مل جاتی ہے. اور مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گیا وہ آپ کی وہ ولادت ولی اللہ والی. اور بت شکنی جو ہے وہ بت شکن مولا کائنات کو حضور سرور کائنات نے کہا کہ تم مولا نے کہا کہ میرے کندھوں پہ آپ چڑھ جائیں, لیکن جب چڑھنے لگے بولا نہیں میں رسالت کا بوجھ نہیں سنبھال سکوں گا. تو حضور نے کہا کہ اچھا تم میرے کاندھوں پہ چڑھو. تو دوش نبوت پر مولا کائنات امیر المومنین آتے ہیں اور منات, حبل, عزا اور دیگر تمام بت جتنے ہیں کعبے میں سب کو گرا دیتے ہیں. وہ دن ہے یہ بھی والد جو محترم ہے نا ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, جو سنت دوبارہ ادا کی جا رہی ہے, سنت ابراہیمی ہے. پہلے انہوں نے سارے بت سر حرم کر دیا تھا بتوں کا. علی جی آپ کی اگر اجازت ہو تو میں بشرا صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے ہم نعت رسول مقبول کی طرف چلیں گے. اچھا ہمارے ساتھ ہیں, اپنا نام بتاتی جائیں. آج نام مجھے بالکل نہیں, میں آپ بتا رہی ہوں اپنی طبیعت کی وجہ سے یاد رہ پا رہے. اپنا نام آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سیدہ ایمن حسینی ہے. ٹھیک ہے, کیا سنا رہی ہیں؟ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو, قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت سا کلام تھا. ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ہیں, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. وہ بھی بہت پیاری سی چھوٹی سی. اپنا نام آپ اونچی آواز میں بتا دیں. ملیحہ نعیم. ملیحہ ملیحہ نعیم. نعیم. کیا سنا رہی ہیں؟
میں کہ بے وقت و بے مایا. میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں. تیری محفل میں چلا آیا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. چند پل یوں تیری قربت میں کٹے. چند پل یوں تیری قربت میں کٹے. جیسے ایک عمر گزارا ہوں. جیسے ایک عمر گزارا رسی آواز سما پیدا کر دیا، سحر طاری ہو گیا. آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی آواز میں کتنی میچورٹی ہے، مگر اتنی سی عمر میں اتنی میچورٹی کیا بات ہے. اچھا جی، علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں حج کی بنیادی فضیلت بتا دیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فریضے کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر لازم ہے کہ جو ان میں سے استطاعت رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں یا حج کا فریضہ سر انجام دیں. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی ایسا فعل سر انجام نہیں دیتا کہ جو گناہ سے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے کہ جس طرح یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اسی سے ملتی جلتی ایک آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ناچاکی نہیں ہونی چاہیے حج کے ارکان کے دوران، اور اس میں خالصتاً للہیت ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. تو جب یہ تمام ارکان اور تمام فعل حسن خوبی سے سر انجام پائیں گے
تو در حقیقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا ثمر بھی بہترین عطا فرمائے گا. اور یہ ہم بولنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ایسے ہی آئے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہے, لیکن در حقیقت اس میں بہت بڑا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے پوری زندگی گناہ کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی, حقوق اللہ کی پامالی کی, لیکن حج کا فریضہ سر انجام دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو فرائض ہیں وہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے نمازیں چھوڑی ہیں تو جب تک وہ نمازوں کی ادائیگی نہیں کرے گا اس کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اور اسی طرح اگر کسی نے حقوق العباد کی یعنی بندوں کے حقوق کی پامالی کی ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بندوں سے معافی مانگے گا, بندے انہیں معاف کریں گے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے گا. اور لیکن ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو حج کا فریضہ ہے یہ باعث فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فریضے کے ادائیگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق اور سعادت عطا فرمائی. اچھا جی, یہ نشست جو ہے وہ ہم کل دوبارہ جاری کریں گے. آپ سب کل ہمارے ساتھ ہوں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور بہت اچھی باتیں کی. کل آپ لوگ پھر ہیں ہمارے ساتھ شو میں. بلال, آپ کچھ میسیج دینا چاہیں؟ میسیج یہی ہے کہ اس پورے اسلامی کیلنڈر کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو میں نے آپ کو اس گفتگو کا اور اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہا تھا کہ 10 سے 12 جو دن ہیں یہ مقبول ترین دن ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اس ہستی سے مانگیے جسے مانگنا بہت پسند ہے. میں اگر ان سے یا کسی سے بھی مانگوں گا نا ایک دفعہ تو شاید ادھار دے دیں, دوسری دفعہ مانگوں گا تو شاید دے دیں, تیسری دفعہ بولیں گے کیا مسئلہ کیا ہے. وہ رات کے اندھیرے میں پکارتا ہے, دیکھے گا بھی نہیں, دیکھے گا, چڑھ جائے گا, فون بھی نہیں اٹھائے گا. وہ رات کے اندھیرے میں کہہ رہا ہے, آواز گونج رہی ہے پر کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے, ہے کوئی مجھ سے فریاد کرنے والا جو فریاد کرے. تو ان 12-10 دنوں کے اندر جتنی فریادیں ہیں نا اس کے حضور سامنے پیش ہو کر گڑ گڑا کر, جیسے مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے بچہ اس کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن لینگویج نہیں ہوتی نا, لیکن وہ بغیر لینگویج کے مانگتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے. اسی طرح مانگو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. وہی کہتے ہیں, میں اکثر کہتی ہوں کہ میں یہاں پر سوچتی ہوں یہاں پر پوری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہمارے شاہ رکھ کے قریب ہے وہ. تو ہم پتہ نہیں کیوں ہماری عادت ہوتی ہے ہم فلاں کو اپنی فریاد کرتے ہیں, فلاں کو اپنی کمزوری بتاتے ہیں. ہم یہاں پر بتا دیں تو میرا خیال ہے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نشست سے آپ سے میں خداحافظ کروں گی ان تمام لوگوں کی طرف سے بھی. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اسی طرح 10 سے لے کر 12 بجے تک. لیکن ایک چیز تمام ناظرین سے کہ ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں کہ کل یہ اسی طرح بیٹھیں انشاءاللہ. اور مجھے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ, جب اچھے لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو پوری ہوتی ہے. ہم لاسٹ میں عدنان اور عبداللہ, ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمارے ڈائریکٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے چھوٹا چھوٹا سا میسیج, اس لیے نہیں لے رہی تھی کیونکہ ہم اس کو اختتام نہیں کر رہے تھے. میسیج میں ڈائریکٹر صاحب نے مجھے نہیں سمجھا پر میں یہ چاہ رہی تھی. نہیں, ڈائریکٹر صاحب نہیں سمجھتے ہوئے کہ خوبصورت ساتھ ہیں, تھوڑا سا وقت اور گزار لیا جائے, عبادت کے اندر تھوڑا سا اور مشغول ہو جائے. تو آپ سب کو ہم یہ اور خود کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ ذرا اور تھوڑی سی عبادت کو طویل کر لیا جائے. ایک چھوٹا چھوٹا پیغام جو ہے آپ لوگوں سے اسٹارٹ کیا. حج کے لیے 2 بول آپ آج کے دن کے حساب سے, پھر کل کے ہم پھر کل کریں گے. حج یہ تمام عالم اسلام کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور جو مسلمان ہیں وہ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں تو یہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں, جتنے بھی فریضے ہیں, ان فریضوں کی ادائیگی کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور آپس میں اجتماعیت, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک, مساوات اور وہ تمام نیکیاں کہ جو ایک انسان کو کامل بناتی ہیں وہ حج کے فریضے کے اندر یکجا ہیں. اور جو حاجی حج ادا کرتے ہیں وہ بھی اپنے اندر ان اچھائیوں کو لے کر آتے ہیں. اور جو حج کے فریضے کو پڑھنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, جس طرح کہ آج ہم یہاں جمع ہیں, تو ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم ان تمام ارکان کی ادائیگی کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر بھی وہ خوبیاں لائیں تاکہ ہماری زندگی بھی آسان طریقے سے گزرے. سر آپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی ایک بار ملتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عطا کرتا ہے تو اس کو حسین اور خوبصورت گزارنا چاہیے اور اپنے اعمال ایسے کرنے چاہیے کہ جب آپ کو کوئی دوسرا دیکھے تو وہ تمنا اور آرزو یہ رکھے
کہ میں بھی اس جیسا بننا چاہتا ہوں. تو اپنے اندر یہ چیزیں لے کر آنی چاہیے. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اس کے پیارے حبیب کی محبت رکھنی چاہیے, اور ایک دوسرے کی عزت اور تعظیم کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے. آمین. سر آپ کی طرف. حج کے حوالے سے ایک بہت مختصر ایک گزارش ہے, پیغام ہے, درخواست ہے کہ جو لوگ اس قابل ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے مستطیع بنایا ہے, اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں, تو وہ یہ نہ سوچیں کہ میں اگلا سال چلا جاؤں گا. وہ جتنا جلد ممکن ہو, پہلے ہی اب جو سال آئے گا وہ نیت ابھی سے کر لیں تو ان کا ثواب بھی جاری ہو جائے گا, اور وہ اگلے سال کے لیے نیت بھی کر لیں اور جائیں. یہ نہ سوچیں میرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں جاؤں گا. سارے کام رکھے رہ جاتے ہیں, انسان چلا جاتا ہے. اس لیے یہ درخواست, پیغام, وصیت, نصیحت جو چاہیں آپ سمجھ لیں. بہت خوبصورت. بشرا آپ کی طرف سے. یہ بہت حرمت والے دن ہیں اور حرمت والا ہی مہینہ ہے, بے شک, اور اس میں اللہ کو جتنا یاد کریں کم ہے, اور غفلت میں دن نہ گزاریں. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تکبیر شرقیہ پڑھیں, اس کو اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ جو تکبیر ہے اس کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے, کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تکبیر تشریح. اچھا جی, ہم عدنان کی طرف آتے ہیں, پھر اس کے بعد عبداللہ پہ چلے جائیں گے, کیونکہ مجھے تو آپ اجازت دیں, انشاءاللہ تک کل زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات اسی پروگرام میں. شوق و نیاز و عجز کے سبحان اللہ سانچے میں ڈھل کے آ, شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ, یہ کوچے حبیب ہے, پلکوں سے چل کے آ, آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں, آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں, حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ, حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ, سوز و تپی سخن میں اگر چاہتا ہے تو, سوز و تپی سخن میں اگر چاہتا ہے تو, عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ, عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ, یہ کوچے حبیب ہے, پلکوں سے چل کے آ. عبداللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے,
जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। ताजदारे हरम या रसूल अल्लाह बाह वाले खराबे माबी रू वखा गुफदादम अब शर्मे सिया बदजमी मुजनबे चूमन नवाशत गर तमामी यम्मतत रहम कुल बरहाल माया रहमतल लिल आलमीन। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। मैं कशो आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने क्यों चले? ये तो बाद में आएगा कि इसी महीने चले, लेकिन मदीने क्यों चले? आपने आगाज में कहा था सफीना लिख दे, मेरे नसीब में मदीना। दुख दर्द अलम सब कटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं, आओ मदीने चले, आओ मदीने। जिन नैनों को फातिमा चूमे, जिन नैनों को फातिमा चूमे, उस नैन के सदके बढ़ते हैं, हसनैन के सदके बढ़ते हैं। तजल्ली का हमने समंदर भी देखा, दरे गौस पर सर झुका कर भी देखा, और ख्वाजा के रोजे का मंजर भी देखा, और ये माना के पीरान कलियर भी देखा। मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा, मदीने चले आओ मदीने चले आओ मैं कशो आओ मदीने चले। दस्त साक़िए कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई एक नजर वो नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम